الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. امدادكم عزبندغم آزادكم در دین دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق خذ أيدينا ساحلنا أشغالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا جبل محمد بڑھ الصلاة والسلام عليك يا السلام کے بعد درود لامحدود حضور صدر عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے واسطے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو محمد ہے یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے. فرمایا کہ مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے یہ رسول ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پرواہ نہیں چڑھایا، زیادہ بڑا نہیں کیا کہ وہ مرد کہلائیں. وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ صرف اللہ کے رسول ہیں. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بھی صاحبزادہ بڑا ہو جاتا تو ظاہر تھا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا.
اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے کسی بھی صاحبزادے کو بڑا نہ ہونے دیا. وہ بچپن میں چلے گئے تو لہٰذا وہ مرد نہ بنے. بچپنا تھا, بچپن میں گئے تو اللہ کے پیارے محبوب رسول بنے, مردوں میں سے کسی کی بات نہیں بنے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا, نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اپنے محبوب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ متفقہ امت کا فیصلہ ہے, متفقہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو اس عقیدے کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام کے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنی مثال میں, فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک مکان تیار کیا جائے. اپنی مثال دیکھیں حضور نے کیسے ارشاد فرمایا. فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مکان تیار کیا جائے اور اس مکان کے اندر تمام کام مکمل کر دیا جائے اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی جائے تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یار مکان بڑا خوبصورت ہے, اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا, یہ زیادہ خوبصورت ہو سکتا. لہذا یہ جو اینٹ ہے یہ بھی باقی لگنی ہے. اب ہمارا یہ حال مکمل ہے, یہاں سے اینٹ نکالی جائے یا ادھر سے نکالی جائے تو بڑا بدصورت لگے گا. دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بھی بند ہو جائے تو اس کی بناوٹ میں, اس کی سجاوٹ میں, اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. اب سرکار نے اپنی مثال ایسے پیش کی, فرمایا کہ جیسے ایک مکان سے اینٹ باقی رکھی جائے اور وہ اینٹ ڈال دی جائے تو مکان مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد مکان کے اندر کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. فرمایا اسی طرح میری مثال ایسی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اپنے نبی بھیجے, رسول بھیجے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو اینٹ کی ایک جگہ تھی وہ مجھ محمد کے لیے باقی رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ اینٹ کی جگہ پر کر کے مکان کو مکمل کر دیا اور مجھ میں ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا. فرمایا کہ اب وہ مکان مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی جگہ باقی نہیں, کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اینٹ لگائی جائے گی. تو لہذا سرکار آخری نبی بن گئے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ متفقن عقیدہ ہے اور اس پر ایمان ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے. جو اس عقیدے سے پھر گیا وہ دائرہ اسلام سے بھی چلا گیا, وہ کافر ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا. اللہ اللہ. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. دو نے تو حضور کے دور مبارک میں کر دیا, کہا کہ 30 کے قریب کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی, میں بھی نبی, میں بھی نبی. حضور نے اپنی حیات مبارک میں ارشاد فرمایا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پاگل پن کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, کوئی شخص ایسا بھی آتا ہے جو بڑے احسن انداز کے ساتھ, بڑی تحریک چلا کے, بڑے منظم طریقے کے ساتھ اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. مسنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ وقت بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو بادشاہ بڑا عقل والا تھا، سمجھدار تھا، باشعور تھا، آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ جن کو ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی بھی قدر و قیمت کا نہ پتا ہو۔ آج کے دور کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے وزیروں سے کہا کہ پتہ کرو، خبر دو، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ شخص کہیں بھوک سے ستایا تو نہیں ہے؟ یہ بھوک سے ستایا تو نہیں؟ جب پتہ چلایا گیا تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اس بیچارے کو 15 دن تک گھر سے کھانا نہیں ملتا، یہ بھوکا ستایا ہوا ہے۔ تو اس نے سوچا بھی بڑے کاروبار کیے ہیں، بڑے کاروبار کیے ہیں، کامیاب نہیں ہوا، چلو اب یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں، اس میں تو کامیابی مل ہی جائے گی۔ لوگ ماننے والے بڑے بیوقوف اور احمق بڑے دنیا میں جو فوراً مان جاتے ہیں، فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے بلوایا تو کہا کہ اس کو نا باورچی خانے میں لے جاؤ، باورچی خانے میں، اور اس کو ہر قسم کا کھانا کھلاؤ۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے تک اس کو کھانے کھلاتے رہے۔ پھر 2 ہفتے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب بتا، اب تجھ میں کون سی وحی نازل ہوئی ہے؟ اب تجھے کون سا الہام ہوا ہے؟ پہلے تو تجھ میں وحی آئی ہے کہ تو نبی ہے، اب کون سا الہام ہے؟ اب کوئی ہمیں خبر دے۔ تو بادشاہ سے وہ شخص کہتا ہے کہ اب مجھے جو الہام ہوا ہے، مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جس جگہ پہ تو آ گیا ہے بس یہیں پہ رہنا ہے، یہیں سے نہیں جانا۔ جس جگہ پہ تو آ گیا ہے یہیں پہ رہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا میاں بات تیری ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ آج کے بعد ایسا دعویٰ نہ کرنا، نبی میرے آخری محمد مصطفیٰ ہی ہے، آج کے بعد ایسا دعویٰ نہ کرنا، میاں گھر چلا جا، تجھے 3 ٹائم یہی شاہی دربار سے تیرے گھر میں کھانا مل جایا کرے گا، تو چلا جا، لیکن آج کے بعد اتنا بڑا دعویٰ نہ کرنا۔ یہ میرے آخری نبی کے پاس نبوت کا دعویٰ ہے، آج کے بعد یہ دعویٰ نہ کرنا۔ وہ بیچارہ چلا گیا۔ مطلب کہ کسی نے بھوک کے ستائے ہوئے اپنے مقصد کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے پاگل پن کی وجہ سے کر دیا، اور کسی نے بڑے منظم اور احسن انداز کے ساتھ تحریک چلا کے دعویٰ کیا۔ آج سے چند سال قبل تقریباً 1 صدی کے قریب ایک شخص آیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، اور اس کے جو فرشتے تھے کہتا تھا مجھ پہ فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، اور فرشتوں کا نام اس نے رکھا تھا ٹیچی ٹیچی، فرشتوں کا نام، اور اس کی جو ماں تھی اس کا نام تھا کسیٹی، اور خود قادیان کا کانا دجال تھا۔ اب نام دیکھیں اس کے، ماں کا نام دیکھیں اور فرشتوں کے نام کیا رکھے ہیں۔ اس نے بڑے منظم طریقے کے ساتھ تحریک کو پروان چڑھایا، فوراً ہی کہا میں نبی ہوں، چونکہ اس کے پیروکار انگریز تھے، انگریز اس کو پالنے والے تھے، اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس سب سے پہلے اس نے کہا میں عالم دین ہوں، لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا۔ پھر کہتا میں مفتی ہوں، پھر محدث ہوں، مفکر ہوں، تفسیر قرآن ہوں۔ پھر اس نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے، ملتے گئے، ایک قافلہ بنتا گیا، پروان چڑھتا گیا۔ اب اس نے دعوے کر دیے محدثوں کے، مفکروں کے، شیخ ابدالوں کے، ہر قسم کا دعویٰ کر گیا۔ دعویٰ ایک ہی باقی تھا جو نبوت کا تھا۔ اب اس نے تحریک چلائی، چونکہ انگریز اس کو پیسہ دے رہا تھا، پشت پناہی دے رہا تھا، تو لہذا اس شخص نے بڑے منظم طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملے لوگوں کو خریدا، ایک تحریک چلائی، ان کو پیسے دیے کہ لوگوں کو خریدو۔ تو جب اس نے اپنی مال کی کثرت سے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، اب اس نے سمجھا کہ اب میری پروان چڑھ چکا ہوں، لوگ میرے ساتھ مل چکے ہیں، میرا ایک
میں ذلی نبی، مطلب کہ میں حضور کا سایہ نبی ہوں. حضور نبی ہے لیکن میں حضور کا سایہ نبی ہوں. اب اکبر حضور کا تو سایہ ہی نہیں تھا تو تو سایہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں. اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گولڈا کا تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے للکارا فرمایا کہ وہ قادیان کے قائد دجال تو آ تو صحیح، تو مناظرہ کر. تو مناظرہ بھی نہیں کرتا، باہر تو آ مقابلہ کر. تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو مقابلہ کر، تو ثابت کر کہ تو نبی ہے. اور یہ محمد کا غلام، یہ نبی کا غلام ثابت کرے گا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو قادیان کا قائد دجال مرتد اور کافر ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت آپ نے آپ نے قادیان کے قائد دجال کو لگایا. کہا او کانے تو آ تو صحیح، تو باہر بھی نہیں نکلتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ سامنا تو کر، کوئی دلائل تو دیا تو صحیح، سامنے تو آ، تیری زبان بھی بند کر دیں گے. تو دیکھ تو صحیح ہم تجھے کیسے ثابت کرتے ہیں کہ تم کافر ہے. تحریک چلتی رہی، وہ لوگ اپنے مقاصد کو لے کے آتے رہے حتیٰ کہ پاکستان بن گیا، لیکن ان کا طریقہ کار نہ بدلا. ان کو پاکستان میں پناہ دی گئی. آج ان کو احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں، تو آج ان کو مرزائی بھی کہتے ہیں. پھر ایک وقت آیا، تحریک چلی، حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کے اندر، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب بھٹو بھی مجبور ہو گیا کہ اب ان کو کافر کہنا پڑے گا. تحریک چلائی علماء نے بڑے منظم اور احسن انداز کے ساتھ. مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ تحریک چلتی یہاں تک پہنچی. اور جب تحریک شروع ہوئی، ایک نہیں، دو نہیں، کوئی 4-5 نہیں، بلکہ درجنوں اور بیسیوں علماء کرام نے ان دجالوں کو کافر قرار دلانے کے لیے پاکستان کی سرزمین پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. ایسے نہیں کافر پیش ہے، ایسے ان کو کافر قرار نہیں دلا گیا، بلکہ علماء کرام کا خون شامل حال تھا. انگریز علماء کرام کو پکڑتے تھے، اور پکڑ کے انگریز 1857 میں جب یہ تحریک چلی تو انگریز علماء کو توپوں کے آگے باندھ کے کہتے تھے کہ بتاؤ اب لگاؤ گے نعرہ کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. قربان جائیں ان کے حوصلوں پر، قربان جائیں ان کی ہمت پر. توپ کے آگے رہ کے اڑ گئے، لیکن محمد عربی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے، اڑ گئے. انگریزوں نے شلوار باندھ دیتے تھے، نیچے سے باندھ دیتے تھے، اندر موزی جانور چھوڑ دیتے تھے، دستے تھے، گوشت نوچ کرتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ اب تم کہو گے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. تو قربان جائیں ان کے حوصلوں پر وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں آزمانے کی کوشش مت کرو، مت آزماؤ، ہم محمد کے بازار میں بک چکے ہیں، ہماری حسرت ہے شہادت کی، موت کی. ہمیں تو یہ بڑا آسانی کے ساتھ ملا ہے. پھر وہ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو 7 دن کے اندر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اس ختم نبوت کی تحریک کے اندر. پھر حضرت علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قیادت میں پاکستان میں تحریک نے زور پکڑا، شور پکڑا. پاکستان کی سرزمین پہ پھر نعرہ بلند ہوا جو آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بلند ہو رہا تھا. کیا نعرہ تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا. علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت ہے. تو بھٹو نے کہا کہ بات ایسی ہے، اب شور نہ ڈالیں، اسمبلی کے فلور پہ آ جائیں، اسمبلی میں قادیانیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، آپ بھی صبح آ جائیں. لہذا مناظرہ